سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو اور بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کا نام ہند تھا۔ ام سلمہ آپ کی کنیت ہے۔ آپ کا تعلق قریش کے خاندان بنی مخزوم سے تھا اور آپ کے والد ابو امیہ مکہ مکرمہ کے بہت بڑے سخی آدمی تھے، تاجر تھے اور بہت دولت مند تھے۔ اس لحاظ سے سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بہت خوشحال گھرانے میں پرورش پائی۔ آپ کا پہلا نکاح عبداللہ بن عبدالاسد سے ہوا۔ وہ ابو سلمہ کے نام سے مشہور تھے۔ یہ آپ کے چچا زاد بھائی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رضائی بھائی بھی تھے۔ ان کی والدہ کا نام برا بنت عبد المطلب تھا۔ اس لحاظ سے وہ رشتے میں آپ کے پھوپھی زاد بھائی بھی تھے۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے آپ کے ہاں 4 بچے پیدا ہوئے۔ آپ اسلام کی ابتدا ہی میں اپنے شوہر کے ساتھ اسلام لے آئی تھیں۔ گویا دونوں میاں بیوی سب سے پہلے اسلام لانے والوں میں شامل ہیں۔ دونوں نے حبشہ کی، دونوں نے ہجرتیں کی، بلکہ ان دونوں نے سب سے پہلے حبشہ کی طرف ہجرت کی تھی۔ کچھ عرصے حبشہ میں گزار کر دونوں میاں بیوی واپس مکہ آ گئے۔ وہاں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اجازت سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کی۔ ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ جب حبشہ سے مکہ پہنچے تو قریش مکہ نے آپ پر ظلم شروع کر دیا۔ ان کے ظلم سے تنگ آ کر آپ نے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کی۔ آپ مدینہ پہنچنے تو وہ محرم کی 10 تاریخ تھی۔ عمرو بن عوف کے خاندان نے انہیں اپنا مہمان بنایا۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے شوہر کے ساتھ ہجرت نہیں کر سکی تھیں، انہوں نے بعد میں ہجرت کی۔ اس کی تفصیل اس طرح ہے۔ ابو سلمہ نے اپنی بیوی ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو لے کر مکہ معظمہ سے نکلے تاکہ مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کر سکیں، لیکن ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر والے ان کے راستے میں آ گئے اور بولے، تم اکیلے مدینہ منورہ جا سکتے ہو، ہماری بیٹی کو ساتھ نہیں لے جا سکتے۔ یہ لوگ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو زبردستی واپس لے گئے۔ اس طرح ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اکیلے ہجرت کی۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی گود میں اس وقت ان کا دودھ پیتا بچہ سلمہ تھا۔ ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر والے اپنے بچے کو ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے چھین کر لے گئے۔ اب ایک طرف وہ شوہر سے جدا کر دی گئیں، دوسری طرف اپنے بچے سے محروم کر دی گئیں۔ ان پر تو گویا مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے۔ گھر سے باہر صحرا میں نکل جاتی اور رویا کرتی، کئی دن روتی رہتی۔ پھر ایک شخص کو ان پر ترس آیا، اس نے لوگوں کو جمع کیا اور ان سے کہا، تم اس غریب پر کیوں ظلم کرتے ہو؟ اس کا بچہ اسے دے دو اور اسے مدینہ اپنے شوہر کے پاس جانے دو۔ آخر سب لوگوں نے یہ بات مان لی۔ اب یہ اپنے بچے کو لے کر اونٹ پر سوار ہوئیں اور مدینے کی طرف چل پڑیں۔ ساتھ کوئی مرد نہیں تھا، بالکل تنہا تھیں۔ تنعیم کے مقام پر پہنچی تو انہیں حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ ملے۔ یہ اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، خانہ کعبہ کے چابی بردار تھے۔ انہوں نے ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو پہچان لیا کیونکہ ان کے خاوند ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ان کے دوستانہ تعلقات تھے۔ انہوں نے پوچھا، کہاں کا ارادہ ہے؟ ام سلمہ بولی، مدینہ منورہ کا۔ انہوں نے پوچھا، کوئی ساتھ ہے؟ انہوں نے جواب دیا، اللہ ساتھ ہے، ہاں یہ بچہ۔ اس پر حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، یہ نہیں ہو سکتا، تم تنہا نہیں جا سکتی۔ یہ کہہ کر اونٹ کی مہار پکڑی اور مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ راستے میں کہیں رفع حاجت وغیرہ کے لیے ٹھہرنا پڑتا تو عثمان اونٹ کو بٹھا کر دور کسی درخت کی اوٹ میں چلے جاتے، تب میں نیچے اترتی۔ روانگی کا وقت ہوتا تو اونٹ پر کھجاور رکھ کر پھر دور چلے جاتے اور مجھ سے کہتے، سوار ہو جاؤ۔ آپ فرماتی ہیں، میں نے پوری زندگی میں اتنا شریف انسان نہیں دیکھا۔ مختصر یہ کہ مختلف منزلوں پر قیام کرتے ہم مدینہ پہنچے۔ جب قبا کی آبادی پر نظر پڑی تو بولے، اب تم اپنے شوہر کے پاس چلی جاؤ، وہ یہیں ٹھہرے ہوئے ہیں۔ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ ادھر روانہ ہو گئیں اور یہ واپس مکے کی طرف روانہ ہوئے۔ قبا کے لوگوں نے جب حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا تو ان سے پوچھا، آپ کون ہیں اور کہاں سے آئی ہیں؟ اس پر انہوں نے بتایا، میں ام سلمہ بی امیہ کی بیٹی۔ ابی امیہ چونکہ بہت مشہور آدمی تھے، بہت دولت مند تھے، بہت سخی تھے، اس لیے لوگوں کو یقین نہ آیا کہ اتنے بڑے باپ کی بیٹی یوں اکیلی سفر کر کے مکے سے مدینہ آئی ہیں۔ اس زمانے میں شرفا کی خواتین اس طرح باہر نہیں نکلا کرتی تھیں۔ بڑے لوگ سفر میں کسی کو ساتھ ضرور بھیجا کرتے تھے اور اس کا تمام خرچ بھی ادا کرتے تھے، جبکہ
سیدہ ام سلمہ تنہا آئی تھیں، اسی لیے لوگ حیران تھے۔ کافی دن بعد انہیں یقین آیا، اور جب سب کو معلوم ہو گیا کہ یہ کس کی بیٹی ہیں تو لوگ انہیں قدر کی نگاہ سے دیکھنے لگے۔ اب دونوں میاں بیوی اپنے بچے کے ساتھ خوش و خرم زندگی بسر کرنے لگے۔ 2 ہجری میں غزوہ بدر پیش آیا۔ ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس غزوے میں بھرپور حصہ لیا۔ پھر 3 ہجری کو غزوہ احد پیش آیا۔ اس غزوے میں ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بازو میں ایک تیر لگا، اس سے آپ کے 1 ماہ زیر علاج رہے۔ 1 ماہ بعد زخم ظاہر میں بھر گیا، لیکن اس کا زہر اندر پھیلتا چلا گیا۔ انہی دنوں انہیں ایک مہم پر بھیجا گیا۔ مسلمانوں کے خلاف کچھ لوگ قطن پہاڑ کے آس پاس جمع ہو رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ اطلاع پا کر حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو 150 آدمی دے کر روانہ فرمایا۔ آپ نے انہیں حکم دیا، روانہ ہو جاؤ، یہاں تک کہ بنو اسد کی سرزمین میں پہنچ کر ان کا شرازہ بکھیر دو، اس سے پہلے کہ وہ وہاں جمع ہو کر ایک طاقت بن جائیں۔ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ اس مہم سے کامیاب لوٹے۔ آپ نے نہ صرف دشمن کو منتشر کر دیا، بلکہ ان کے اونٹ اور بھیڑ بکریاں بڑی تعداد میں ان سے چھین لائے۔ اس مہم کے سلسلے میں آپ 39 دن مدینہ طیبہ سے باہر رہے۔ جب آپ واپس آئے تو پرانا زخم پھر سے ہرا ہو گیا، اور آخر 1 ماہ بیمار رہ کر آپ انتقال کر گئے۔ جب آپ پر نزا کی حالت طاری ہوئی تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے۔ ادھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اندر داخل ہوئے، ادھر ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روح پرواز کر گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے ان کی دونوں آنکھیں بند کر دیں اور فرمایا، انسان کی روح جس وقت اٹھائی جاتی ہے تو اس کی دونوں آنکھیں اسے دیکھنے کے لیے کھلی رہ جاتی ہیں۔ اس وقت سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ الفاظ کہے، ہائے پردیس میں کیسی موت آئی۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صبر کرو، ان کی مغفرت کی دعا مانگو اور کہو اے اللہ ان سے بہتر عطا کر۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی لاش کے پاس آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی۔ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو نکاح کا پیغام دیا، آپ نے انکار کر دیا۔ اس کے بعد سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام لے کر آئے، آپ نے قبول فرمایا۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کہا کرتی تھی، میں سوچا کرتی تھی کہ بھلا ابو سلمہ سے بہتر کون شوہر ہو سکتا ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے نکاح کا پیغام ملا تو اس وقت میں نے جان لیا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ان سے بہتر شوہر عطا فرمایا ہے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح شوال 4 ہجری کی آخری تاریخوں میں ہوا۔ سیدہ ام سلمہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آرام کا بہت خیال رکھتی تھیں۔ آپ کی ایک غلام سفینہ رضی اللہ تعالی عنہ تھے، آپ نے انہیں اس شرط پر آزاد کر دیا تھا کہ جب تک آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زندہ ہیں آپ کی خدمت کرنا تمہارے لیے لازم ہے۔ نکاح کے بعد سے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات تک آپ ساتھ رہیں، سفر میں بھی آپ اکثر ساتھ ہوتی۔ 5 ہجری میں پردے کی آیت نازل ہوئی، اس سے پہلے ازواج مطہرات بعض دور کے رشتہ داروں کے سامنے آ جایا کرتی تھیں، اب خاص رشتہ داروں کے علاوہ ہر ایک سے پردے کا حکم دیا گیا۔ اس بارے میں ایک روایت یوں ہے کہ حضرت عبداللہ بن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک نابینا صحابی تھے، نابینا ہونے کی وجہ سے ازواج مطہرات کے حجروں میں آ جاتے تھے۔ اس آیت کے نزول کے بعد جب وہ آئے تو اس وقت حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں موجود تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان دونوں سے فرمایا، ان سے پردہ کرو۔ انہوں نے کہا، اللہ کے رسول یہ تو نابینا ہیں۔ آپ نے جواب میں ارشاد فرمایا، یہ تو نابینا ہیں لیکن تم تو نابینا نہیں ہو، تم تو انہیں دیکھ رہی ہو۔ 6 ہجری کو آپ عمرے کے لیے روانہ ہوئے، آپ کے ساتھ تقریباً 1400 صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم تھے۔ آپ نے حدیبیہ کے مقام پر پڑاؤ ڈالا، وہیں مکے کے مشرک آ گئے، یہاں کفار سے معاہدہ ہوا، اس معاملے کو صلح حدیبیہ کہا گیا۔ اس معاہدے کی شرائط ظاہر میں مسلمانوں کے لیے بہت سخت تھیں، اس وجہ سے مسلمان بہت غمگین تھے۔ معاہدے کے روز سے اب سب لوگوں کو عمرے کیے بغیر واپس لوٹنا تھا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قربانی کرنے اور سر منڈانے کا حکم فرمایا۔ مسلمان اس قدر غمزدہ تھے کہ کسی نے بھی ایسا نہ کیا۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت رنج محسوس ہوا اور آپ اپنے خیمے میں
تشریف لائے وہاں ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات ان سے فرمائی۔ اس پر حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا مسلمانوں کو یہ صلح بہت ناگوار گزری ہے، اس لیے وہ بہت رنجیدہ ہیں اور یہی وجہ ہے کہ انہوں نے آپ کے حکم کی تعمیل نہیں کی۔ آپ کسی سے کچھ نہ کہیں اور باہر نکل کر قربانی کر کے سر منڈا لیں، یہ سب خود بخود آپ کی پیروی کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے مشورے پر عمل کیا۔ جو ہی آپ نے قربانی کی سب نے قربانی شروع کر دی اور سر منڈوا کر احرام اتار دیے۔ اس وقت ہجوم کا یہ عالم تھا کہ ایک دوسرے پر ٹوٹا پڑتا تھا، ایک دوسرے کی حجامت بنانے کی خدمت سر انجام دے رہے تھے۔ بحوالہ بخاری شریف۔ اس واقعے سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بہترین مشورہ دینے والی تھیں۔ ساتھ ہی یہ اندازہ ہوتا ہے کہ لوگوں کی فطرت کا اندازہ لگانے میں بھی انہیں کمال حاصل تھا۔ آپ غزوہ خیبر میں بھی شریک تھیں۔ خیبر کے قلعے کے سردار مرحب کے دانتوں پر جب تلوار لگی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی آواز سنی تھی۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آخری ایام میں سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ برابر آپ سے ملنے کے لیے آتی رہیں۔ ایک دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طبیعت زیادہ ناساز ہو گئی تو سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس صدمے سے چیخ پڑیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا یہ مسلمانوں کا طریقہ نہیں۔ ایک روز مرض میں زیادہ شدت پیدا ہو گئی۔ ازواج مطہرات نے دوا پلانے کی کوشش کی۔ آپ اس وقت دوا پینا نہیں چاہتے تھے، لہٰذا پینے سے انکار کر دیا۔ تھوڑی دیر بعد آپ پر غشی کی حالت طاری ہو گئی۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غشی کی حالت میں دوا آپ کے منہ میں ڈالی۔ بیماری کے انہی دنوں میں ایک دن سیدہ ام سلمہ اور سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حبشہ کے گرجوں میں تصاویر کا ذکر کیا کہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حبشہ سے ہو کر آئی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ذکر سن کر فرمایا اللہ یہود اور نصارہ پر لعنت کرے، ان لوگوں نے جب کوئی مر جاتا ہے تو وہ اس کی قبر کو عبادت گاہ بنا لیا کرتے ہیں اور اس کا بت بنا کر اس میں کھڑا کر دیتے ہیں۔ قیامت کے دن یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بدترین مخلوق ہوں گے۔ بحوالہ صحیح بخاری۔ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال 59 ہجری میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ہوا۔ ایک روایت کے مطابق 60 ہجری میں یزید کے زمانے میں ہوا۔ وفات کے وقت سیدہ کی عمر 84 سال تھی۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز جنازہ پڑھائی۔ آپ کو جنت البقیع میں دفن کیا گیا۔ آپ کے ہاں پہلے شوہر سے جو اولاد ہوئی ان کے نام سلمہ، عمر، درہ اور زینب ہیں۔ سلمہ سب سے بڑے تھے۔ ان سب کی پرورش آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت عالمہ فاضلہ تھیں۔ آپ سے بہت سی احادیث روایت ہیں۔ صحابہ کرام ان سے مسائل پوچھا کرتے تھے۔ بہت سے تابعین نے بھی آپ سے علم حاصل کیا۔ آپ قرآن بہت اچھا پڑھتی تھیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لہجے میں پڑھا کرتی تھیں۔ ایک مرتبہ کسی نے پوچھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس طرح قرأت کیا کرتے تھے؟ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا ایک ایک آیت الگ الگ کر کے پڑھتے تھے، پھر خود اسی طرح پڑھ کر سنایا۔ حدیث میں آپ کا خاص مقام تھا۔ آپ سے 387 احادیث روایت کی گئی ہیں۔ آپ کو احادیث سننے کا بہت شوق تھا۔ ایک روز بال گندوا رہی تھی کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبہ دینے کے لیے ممبر پر تشریف لے آئے۔ آپ کی زبان مبارک سے ابھی صرف اتنا نکلا تھا اے لوگو۔ اسی وقت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بال گوندنے والی سے فرمایا بال باندھ دو۔ اس نے کہا اتنی کیا جلدی ہے؟ آپ نے فرمایا کیا ہم لوگوں میں شامل نہیں؟ اس کے بعد خود بال باندھ کر کھڑی ہو گئیں اور کھڑے ہو کر پورا خطبہ سنا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر وقت اجر اور ثواب کی تلاش میں رہتی تھی۔ ہر ماہ 3 مہینے 3 دن کے روزے رکھتی تھی۔ ایک روز آپ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا اللہ کے رسول، ابو سلمہ سے میرے جو بچے ہیں میں ان پر خرچ کرتی ہوں اور ان کی اچھے طریقے سے پرورش کرتی ہوں، کیا مجھے ان کی پرورش پر ثواب ملے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہاں، جو کچھ تو ان پر خرچ کرے گی تجھے اس پر اجر ملے گا۔ ایک روز حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پر تھے۔ آپ نے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک ٹانگ پر اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دوسری ٹانگ پر اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو درمیان میں بٹھایا ہوا تھا۔ ایسے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے گھر والو، تم پر اللہ کی خاص رحمت اور برکتیں نازل ہوتی رہتی ہیں۔ بے شک اللہ تعریف کے لائق
اور بڑی شان والا ہے۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سن کر رو پڑی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کیا بات ہے، تم کیوں رو پڑی؟ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا اللہ کے رسول، آپ نے ان کے یہ الفاظ فرمائے مجھے اور میری بیٹی کو چھوڑ دیا۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم اور تمہاری بیٹی دونوں اہل بیت میں سے ہو۔ ایک روز ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھتیجے نے 2 رکعت نماز پڑھی، سجدے کی جگہ غبار آلود تھی، وہ اپنی پیشانی سے گرد جھاڑنے لگے۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے فرمایا ایسا نہ کرو، یہ فعل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عمل کے خلاف ہے۔ مطلب یہ تھا کہ ہاتھوں کو حرکت نہ دو، نماز میں سکون اختیار کرو۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت فیاض تھیں۔ ایک روز چند حاجت مند آپ کے گھر آئے، ان میں عورتیں بھی تھیں۔ انہوں نے گڑ گڑا کر سوال کیا۔ اس وقت وہاں سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھیں۔ آپ نے ان فقراء کو ڈانٹا۔ اس پر سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہمیں اس کا حکم نہیں۔ پھر خادمہ سے فرمایا انہیں کچھ دے کر رخصت کرو، گھر میں کچھ نہ ہو تو 1-2 چھوارے ہی دے کر رخصت کرو۔ آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت محبت تھی۔ آپ کی وفات کے بعد آپ کے بال تبرک کے طور پر رکھ لیے گئے، لوگوں کو ان کی زیارت کراتی رہتی تھیں۔ بحوالہ مستند احمد۔ ایک روز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں تشریف فرما تھے کہ ایسے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک صحابی دہیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صورت میں آئے اور وہ آپ سے باتیں کرتے رہے۔ جب وہ چلے گئے تو آپ نے سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا جانتی ہو یہ کون تھے؟ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا یہ دہیہ تھے، یعنی ان صحابی کا نام لیا۔ لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں سے اس واقعہ کا ذکر کیا تب انہیں پتہ چلا وہ جبرائیل علیہ السلام تھے۔ مطلب یہ کہ آپ کے گھر بھی جبرائیل امین آئے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ سے بہت محبت تھی۔ اللہ تعالیٰ کی آپ پر کروڑوں رحمتیں نازل ہوں، آمین ثم آمین۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں۔ اچھی بات کو دوسروں تک پہنچانا صدقہ جاریہ ہے۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ٹیک کیئر۔ اللہ حافظ۔